الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگو، اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے اپنی عنایت اور مہربانی سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا۔ اس میں اپنے کچھ بندے، اللہ کے کچھ نیک بندے، جنہوں نے رمضان کے مبارک مہینے کو غنیمت سمجھا اور اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں اور ذکر و اذکار میں اس مہینے کو صرف کیا، اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ کو منایا، اپنے گناہوں سے معافی مانگی، ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ یقیناً بڑا ہی مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ کتابوں میں موجود ہے کہ جب اللہ نے اس زمین کو بنایا اور پانی پر رکھا تو یہ زمین ڈلنے لگی، حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی حرکت کو بند کرنے کے لیے پہاڑ بنائے، میخ کی طرح ٹھونک دیا اور زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ جب پہاڑ، وزنی پہاڑ، بھاری بھرکم پہاڑ کہ جس کے رکھ دینے سے زمین کی حرکتیں بند ہو گئیں تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ پروردگار، یہ پہاڑ، یہ پتھر اتنا طاقتور ہے، اس نے زمین کی حرکت کو بند کر دیا، روک دیا، کیا آپ کے پاس، آپ کی قدرت میں پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے، پتھر سے زیادہ کوئی طاقت والی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہا ہے، جو پتھر کو پھوڑتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ لوہے میں پتھر سے زیادہ طاقت میں نے دی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگار، لوہے سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے جو آپ کی قدرت اس سے ظاہر ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، آگ ہے، جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، پانی کی طرح بہا دیتی ہے۔ یہ لوہے کو پگھلا کر پانی کی طرح بہانے کی طاقت آگ میں ہے، جو آگ میں نے بنائی ہے۔ فرشتوں کو اور تعجب ہوا۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگار، آگ سے زیادہ کوئی طاقتور چیز جو آگ پر غالب آ جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں، پانی میں نے بنایا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ پر غالب آ جاتا ہے۔ فرشتوں کو پھر تعجب ہوا کہ پانی اتنی طاقتور چیز ہے جو آگ کو بجھاتی ہے۔ پھر پوچھا کہ پانی سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہوا بنایا ہے جو پانی کی لہروں کو اٹھاتا ہے، پانی کی لہروں کو تیز کرتا ہے، اور ابر جو پانی برسانے کا ذریعہ ہے، اس ابر کی کو ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اس سے زیادہ، ہوا سے زیادہ کوئی طاقتور چیز؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صدقہ، وہ خیرات اور وہ انفاق فی سبیل اللہ، وہ خرچ جو ایک مسلمان اپنے داہنے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ معزز سامعین، دو تین باتیں اس واقعے میں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ میں اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، تصویریں نہ پھیلائی جائیں، اخلاص کے ساتھ دے دیا، خرچ کر دیا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں اور امیر ہیں، مالدار بھی ہیں۔ اپنے گھر والوں کو چھپ چھپا کر لوگوں میں بانٹتے تھے، چاول، دال، دانہ جو بھی ہے وہ خرچ کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو غسل دیا گیا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کے پیٹھ پر، مونڈوں پر کچھ نشان ہیں، ایسے نشان جو قلی کے جسم پر ہوتے ہیں، موٹے اٹھانے کی وجہ سے، بوجھ اٹھانے کی وجہ سے۔
لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو شہزادے ہیں، امیر ہیں، بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ان کے کندھوں پر ایسے نشان کیسا؟ بعد میں پتہ چلا کہ کئی سو گھرانے ایسے تھے کہ جن کا گزران امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے چاول سے چلتا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے خود کی کمائی سے، خود کے پیسوں سے، اپنے پیسے سے چاول خریدتے تھے اور راتوں میں اٹھ کر چاول کے موٹے اپنے کندھوں پر ڈھو کر غریب غربا کے دروازوں پر رکھ کے آتے تھے کہ جب وہ صبح سویرے دروازہ کھولیں تو موٹا اندر گرتا تھا۔ یہ صفت ہے چھپا کر کام کرنا، چھپا کر صدقہ کرنا، چھپا کر خیرات کرنا۔ ایسا نہیں کہ کسی کو 500 روپے دے دیا، پورا گاؤں بولتے پھرے، سب کو فون کر دیا میں نے ان کو پیسے دیے، ان کو دیتا ہوں، ان کو دیتا ہوں، ماہانہ فلاں کو دیتا ہوں، سالانہ فلاں کو دیتا ہوں۔ بولنے کی چیز نہیں ہے صدقہ اور خیرات، انفاق اللہ کے لیے کرو اور کسی کو بتاؤ نہیں۔ دوسری چیز جو اس واقعے میں موجود ہے وہ ہے انفاق کی طاقت، خرچ کرنے میں جو طاقت ہے۔ میرے چچا ام محترم حضرت مولانا محمد لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انفاق میں، خرچ کرنے میں اللہ نے بڑی کامیابی رکھی ہے، کمال رکھا ہے کہ یہ بیماری کو بھی دور کر دیتی ہے اور کبھی کبھی موت کو بھی کچھ وقت کے لیے ہٹا دیتی ہے، ٹال دیتی ہے۔ الصدقۃ تدفع البلاء والقضاء، حضرت پڑھتے تھے یہ جملہ کہ صدقہ ٹال دیتا ہے، خیرات ٹال دیتا ہے بلا کو، مصیبتوں کو۔ لوگ شکایت لے کر آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مصیبت ہے، بلا ہے، پریشانی ہے، فیکٹری چلتی ہے لیکن سکون نہیں ملتا، پیسہ ہے، دولت ہے لیکن نیند نہیں آتی ہے۔ یہ بے چینی کو دور کرنے والا وہ صدقہ ہے جو ایک غریب کے پاس جائے گا، اس کی دعا سے آپ کو نیند آئے گی۔ میرے چچا امی محترم فرماتے تھے کہ ایک پیغمبر نے دیکھا کہ حضرت اسرائیل جان نکالنے والا فرشتہ جا رہا ہے اس شادی محل کی طرف، شادی خانے کی طرف جہاں ایک دولہے کا نکاح ہو رہا ہے۔ اس پیغمبر نے دیکھا تو تعجب ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیوں جا رہا ہے، تو شادی خانہ ہے، ابھی بھی شادی ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے، لوگ کھانا کھانے والے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ فرشتہ واپس آ گیا۔ اس پیغمبر نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ گئے اور ابھی واپس آ گئے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دراصل جس شادی خانے میں جس دولہا کا ولیمہ ہو رہا ہے، اس دولہا کا کہ اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا تھا، میں اس کی جان لینے کے لیے جا رہا تھا، لیکن جب میں گیا تو اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ اس دولہے میاں نے دیکھا کہ فقیر کھڑے ہیں دروازے پر، بھیک مانگنے والے کھڑے ہیں، غریب کھڑے ہیں، بھوکے لوگ کھڑے ہیں اس شادی خانے کے دروازے پر۔ جو بھوکے لوگ کھڑے ہیں ان کو دیکھ کر اس دولہے نے کہا، اس نوشاہ نے کہا کہ ان غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ جو ہی وہ کھانا اس غریب کی جھولی میں گرتا ہے، اس کے غریب کے دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ تیری زندگی میں برکت دے۔ اس کی یہ دعا، اس کا یہ صدقہ اللہ کو قبول ہو گیا۔ اللہ نے فوراً مجھے حکم دیا کہ اس کی موت کا جو اب وقت متعین ہے اس کو ٹال دیا جائے۔ یہ واقعہ سنا کر امی محترم کہتے تھے کہ دیکھو الصدقۃ تدفع البلاء، کہ صدقہ خیرات بلا کو بھی ٹالتا ہے، مصیبت کو، پریشانی کو دور کرتا ہے، اور والقضاء، اور موت کو بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹالتا تو نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہٹاتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے دن اور وہ زندہ رہا، کتنے مہینے، کتنے سال زندہ رہا، اس ایک نوالے کھانے کی برکت سے جو اس نے غریب کی جھولی میں ڈالا تھا۔ تو آج اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا پیسہ تو شریعت میں غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، مسلمانوں کو دیجئے، اپنے محلے میں غریب غربا ہیں ان کو دیجئے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے، جو بے لباس ہیں ان کو کپڑا پہنائیے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں چھپا کر وہ کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے۔ ان حالات میں جب لاک ڈاؤن ہے اور بیماری پھیلی ہوئی ہے، لوگ غریب ہو چکے ہیں، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، جو روزانہ نوکری کو جاتے تھے وہ نہیں جا رہے، دکانیں بند ہیں، کارخانے بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، تو کیا کریں گے لوگ؟
ایسے وقت میں جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، جن کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے، ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، اپنے مال میں صدقہ دیں، خیرات دیں، اور فطرہ ہے وہ بھی دیں۔ فطرے کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ فطرہ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، ان کو بھی دیں۔ جو ضرورت ہے جن کو ریشن کی، ضرورت ہے جن کو کپڑوں کی، ضرورت ہے جن کو ترکاریوں کی، پیسوں کی، ان کو دیجئے۔ خاص طور پر ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ کچھ لوگ ان میں، مسلمانوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو خاموش رہتے ہیں، ضرورتوں کے باوجود کسی سے اپنی ضرورت بیان نہیں کرتے سوائے اللہ کے۔ یہ وہ قوم ہے جو سفید کپڑے پہنتی ہے، سفید پوش، بوریوں پر بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھانے والی یہ جماعت، قیامت کے دن سینکڑوں انسانوں کو، مسلمان گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والی جماعت۔ ظاہری دنیا کی نظروں میں اس جماعت کی کوئی وقعت نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وقعت زیادہ ہے۔ جب یہ لوگ چلتے ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ یہ مہمانان رسول کی جماعت ہے، خادمان قوم کی جماعت ہے، حاملین قرآن کی جماعت ہے، حافظین قرآن کی جماعت ہے، عالمان دین کی جماعت ہے، کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو ضرورت مند ہونے کے باوجود آپ سے نہیں کہیں گے کہ مجھے زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات دو، اس لیے کہ وہ غیرت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن قرآن مجید میں فرمایا کہ جن کے پاس مال ہے ان مالداروں پر دو قسم کی ذمہ داریاں ہیں۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، دو قسم کے لوگوں کا حق ہے مال والوں پر۔ ایک قسم کے لوگوں کا حق وہ ہے جو للسائل مانگتے ہیں، مانگنے والوں کو دو، خیرات دو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، فطرہ دو، پیسہ دو، کپڑا دو، جو مانگتے ہیں مانگنے والوں کو دو، مانگنے والے مانگ کر لے لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا والمحروم، محروم ہونے والے لوگ کون ہیں؟ جو ضرورت مند ہیں، ان کو ضرورت ہے کپڑوں کی، ان کو ضرورت ہے پیسوں کی، ان کو ضرورت ہے دال دانے کی، ان کو ضرورت ہے چاول کی، گوشت کی، لیکن وہ آپ سے بیان نہیں کریں گے۔ شرمانے کی وجہ سے، جھجکنے کی وجہ سے وہ لوگ ان پیسوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو جماعت میں نے عرض کیا کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والی جماعت، اور لوگوں کو، گنہگاروں کو اپنے کوٹے میں سے، حافظ قرآن کے پاس 10 آدمیوں کا کوٹا، علماء کے پاس 70 آدمیوں کا کوٹا، یہ لوگ سفارش کر کے قیامت کے دن جہنم سے جنت میں لے جانے والے لوگ، جو وہ اگر چاہتے تو انجینئرنگ پڑھتے تھے، ڈاکٹری پڑھتے تھے، اور کچھ ڈگری کرتے تھے، 60 70 80 ہزار کما سکتے تھے، لیکن دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے انہوں نے پوری زندگی چھوڑ دی، کلر کے کپڑے چھوڑ دیے، سفید کپڑے بچپن سے لے کر آج تک سفید کپڑے پہنے اور دین کی خدمت میں صرف کر دیا۔ کیا ہم امت مسلمہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں؟ اپنے محلے میں جو امام ہے اس کی خدمت کیجیے، اپنے محلے میں جو مؤذن ہے اس کی خدمت کیجیے، اپنے محلے میں جو حفاظ ہیں، علماء ہیں، قراء ہیں، جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، جنہوں نے دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا، دین کے لیے انہوں نے سب کچھ خواہشات کو چھوڑ کر دین کی خدمت میں لگے ہیں، پھٹی پرانی بوریوں پر بیٹھ کر رات دن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی مسلمان مالداروں کو سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے بھی بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر والے ہیں، ان کے بارے میں کچھ اللہ کے نیک بندے جن کے بارے میں خود میں نے سنا، میں نے دیکھا، اپنے محلے آزو بازو 4-5 محلے کے اماموں کو اچھی خاصی رقم ہر سال رمضان میں نہ زکوٰۃ نہ صدقہ، اپنی خاص تحفے کی رقم دیتے ہیں، کپڑے ان کے بناتے ہیں، کتنی بڑی رقم دیتے ہیں کہ جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ کئی محلے ایسے ہیں بنگلور میں، شاید ہو سکتا ہے اور بھی علاقوں میں ہوں، اور بھی ملکوں میں ہوں، لیکن یہ چیز ہر بڑے سے بڑے مالدار کے اندر پیدا ہوگی تو یہ غربت اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ جو آپ کے پاس آیا اسے دے دیا وہ کمال نہیں ہے،
کمال تو یہ ہے کہ آپ اپنا مال خود لے کر جائیں، غریب کے گھر تک پہنچائیں، غریب کی چوکھٹ تک پہنچائیں، تب دعا نکلے گی۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ جن کے گھروں میں خوب کھانے کو ہے، ان کی آپ دعوت کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعوت ان کی کرو جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، دعوت ان کی کرو جن کے گھر میں بریانی پکتی نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے گھر میں عید کے دن بھی اداسی چھائی ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کپڑے خریدنے کے لیے، دال چاول خریدنے کے لیے، بریانی پکانے کے لیے۔ تو کیا ایک مالدار مسلمان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس پڑوسی کا خیال کرے، اپنے اس محلے میں رہنے والے غریب مسلمان کا خیال کر کے ان کے گھر میں بھی خوشی ہو؟ عید کی خوشی ہمارے گھر میں نہیں، ان کے گھر میں بھی ہو۔ تو یہ ذمہ داری اللہ نے فرمایا وفی اموالہم، مال والوں کے مال میں حق معلوم، متعین حق ہے دو قسم کے لوگوں کا، ایک ہے مانگنے والوں کا، ایک مانگنے سے شرمانے کی وجہ سے محروم رہنے والوں کا۔ اس لیے آج جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے ان سے گزارش ہے، ادباً گزارش ہے کہ وہ نکالیں گے، لیکن اس نازک حالات میں زکوٰۃ نکالیں اور زیادہ نکالیں اور تقسیم کریں محتاجوں میں، خود جا کے دیں۔ صحابہ ایسا ہی کرتے تھے، مال لے کے نکلتے تھے، جو ملا اس کو دے دیا، غریب کو دے دیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایثار سکھایا تھا، قربانی سکھائی، اپنی منہ کا نوالا بھی فقیر کی جھولی میں ڈال دو، اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی تھی، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ میرے چچا کے سنایا کرتے تھے ایک واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے تربیت یافتہ صحابہ کیسے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئیں، انہوں نے شوہر سے کہا کہ حضرت علی سے کہ مجھے ایک انار چاہیے۔ انار سے علاج کرتے تھے لوگ، محاورہ مشہور ہے، ایک انار 100 بیمار، انار سے ایک انار ہے 100 بیمار ہیں، تقسیم کیسے کریں گے، ایک مشہور محاورہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے اصرار کیا کہ حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، اللہ کے نبی کے داماد، آپ کے بھتیجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت جتنی رقم تھی اس میں ایک ہی انار خرید سکتے تھے۔ خرید کے گھر کو آنے لگے، راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی، دیکھا ہاتھ میں انار ہے، کہنے لگے علی تمہارا انار بڑا اچھا ہے۔ حضرت علی نے فوراً وہ انار سامنے والے کو دے دیا۔ فاطمہ گھر میں بیمار ہیں، ان کو وہ انار کھلانا تھا ان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، لیکن سامنے والے نے تعریف کی تو دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کو ایسا دیکھا تھا کہ جب یہ خاتون صحابیہ اپنے ہاتھوں سے ایک شال بن کر، ایک چادر بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہنے لگیں یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو چادر کو لیا اور اوڑھا، تو آزو بازو سامنے بیٹھنے والے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ چادر آپ پر بہت جچ رہی ہے، بہت اچھی ہے۔ تو جس نے تعریف کی، اللہ کے نبی نے چادر نکالا اور سامنے والے کو دے دیا۔ یہ سیکھا تھا حضرت علی نے، اس لیے اس انار کی تعریف کرنے والے کو وہ انار دے دیا۔ گھر خالی ہاتھ واپس آ گئے، دیکھا کہ جس فاطمہ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کے گئے تھے، اب واپس آگے دیکھا تو فاطمہ حشاش بشاش، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، چست ہیں۔ کہنے لگے کہ کیسے بیماری کیسے دور ہو گئی؟ فاطمہ نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے اچانک بیماری دور ہو گئی، وہاں حضرت علی نے صدقہ دیا اور اللہ نے یہاں بیماری کو دور کر دیا۔ تو بیماری کو اپنے گھر والوں سے، خاندان والوں سے، خود اپنی ذات سے بیماری کو دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ سب کو آپ فون کرتے رہو مولانا دعا کیجئے دعا کیجئے۔ خدمت کرو، صدقہ دو، مال خرچ کرو، ان کی محتاجگی دور کرو، ان کی ضرورت کو پورا کرو، اور اپنے مال میں سے کچھ حصہ ان پر خرچ کرو کہ یہ بھی ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کرو۔ پھر آپ بولنے کی ضرورت نہیں، دعا کرو دعا کرو، خود بخود ان کے دل سے دعا نکلے گی۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ جو غریب بھوکا ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت آپ نے پوری کر دی تو اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ جس غریب کو آپ نے کھانا کھلایا اس کے انتڑیوں سے دعائیں نکلتی ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سے دعا کرنے والا ہو سکتا ہے کہ دکھاوا کرے، دھوکہ کرے، خواہ سامنے تعریف کرے، لیکن جو دعائیں انتڑیوں سے نکلتی ہیں، جو دعائیں پیٹ سے نکلتی ہیں، ایک ایک رگ سے انسان کے دعائیں نکلتی ہیں، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اس لیے گزارش کر کے دعا کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خرچ کرو اپنا مال، جو زکوٰۃ ادا کرنا ہے جن کے ذمے وہ زکوٰۃ نکالیں، خرچ کریں۔ اس وقت مسلمانوں پر حالات آئے ہوئے ہیں،
ایسے وقت میں مال والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو باتیں عرض کی ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ہاتھ تو چھلنی کی طرح ہوتا ہے کہ جب مال آتا ہے تو وہ روکتا نہیں، خرچ کرتا ہے، غریبوں پر یتیموں پر خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مومن خرچ کرنا چاہیے، ایسا نہیں جیسے ناقصام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سونا چاندی، سونے سے محبت ہوتی ہے، اسے جمع کرتا ہے، اس کے اطراف گول بیٹھ جاتا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ کھانے والوں کو کھانے دیتا ہے۔ تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہونی چاہیے، وہ ایثار کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں دینے والا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، جواب دینا پڑے گا کہ ایسے حالات میں بھی ہم نے اپنا مال خرچ نہیں کیا اور بخالت کا مظاہرہ کرتے رہے، مال گن گن کے جمع کرتے، تو بڑا افسوس کی بات ہے۔ ایسے وقت میں صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ جو بھی ہے آپ خرچ کریں، اور خاص طور سے وہ جماعت جو جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر اپنی سفارش پر جنت میں لے جانے والی جو سفید پوش کی جماعت میں نے عرض کیا، اس جماعت کا خاص خیال رکھیں، ان کا لحاظ رکھیں۔ ایک حدیث میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقش بندی دامت برکاتہم کی ایک تقریر میں نے پڑھا کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص نے عوام الناس کی دعوت کی اور عوام الناس کو کھانا کھلایا، خوب دعوت کی۔ جب وہ رات میں سویا تو خواب میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ ساری قوم کو تم نے کھانا کھلایا لیکن مجھے دعوت نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو وہ صاحب حیران ہو گئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور اپنی دعوت کے بارے میں کیوں فرما رہے؟ ساری قوم کو کھانا کھلایا، مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ جب صبح اٹھ کر لوگوں سے معلوم کیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے جو وارثین ہیں، نبی کے جو وراثت میں علم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، علماء، صلحاء، حفاظ، قراء، ان کو کھلاؤ، ان کی دعوت کرو۔ پھر دوسرے دن اس شخص نے علماء اور صلحاء کی دعوت کی اور ان کو خوب کھلایا، اور کھلا کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ تو یہ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اس موقع پر خاص خیال رکھیے، خرچ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما رزقناکم، اس مال دولت میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت، کہ تمہیں موت آ جائے، اور کوئی شخص کسی کو موت آ جائے، فیقول ربی، اور وہ کہنے لگے اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور کچھ دیر مہلت دے دیجئے، لاصدقن، تو میں خرچ کر دوں گا، مال پورے کا پورا خرچ کر دوں گا، مہلت دو میں خرچ کروں گا، یہ کہے گا، لیکن حالانکہ اسے مہلت نہیں ملے گی۔ ایسے وقت کے آنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہم اپنا مال خرچ کریں، غریبوں کی دعائیں لیں، اور جو مجبور ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان تک اپنا مال پہنچانے کی کوشش کریں۔ وہ آئیں آپ کے دروازے پر، اس کا انتظار نہ کریں، یہ وقت خود جا کے دینے کا ہے۔ آپ خود مال لے جائیں، راشن لے جائیں، کپڑے لے جائیں، اپنی طاقت سے زیادہ جو کچھ ہو سکتا ہے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات، اس طاق رات کے برکت سے مسلمانوں کے حالات کو درست فرمائے، بیماروں کو تندرست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔